تو یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈپریسڈ محسوس کریں گے، یا ان کو ایسا لگے گا کہ آج کا دن انہوں نے ویسٹ کر دیا، آج کے دن میں کوئی ایسا کام انہوں نے نہیں کیا. چونکہ ہر انسان کی لائف کا ایک ایک دن، ایک ایک ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس چیز کو کوشش کریں کہ بجائے ویسٹ کرنے کے آنے والے دنوں کے لیے کوئی اچھی سی پلاننگ جو ہے وہ کریں، یا اس کو بہتر. ہر انسان کوشش کرتا ہے، ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے کہ آنے والا جو ٹائم ہے اس کو میں کس طرح بہتر کروں. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو میرا کام بہتر ہوگا، لیکن سستی جو ہے وہ ان کو وہ کام نہیں کرنے دیتی کہ جب ٹائم آئے گا تب دیکھی جائے گی، تب کر لیں گے. تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب سر پہ پڑتی ہے پھر مجبوراً ان کو کرنا پڑتا ہے وہ کام. تو بہتر یہ ہے کہ جب ٹائم آئے اس کو کریں. آپ ٹائم سے پہلے ہی اپنے آپ کو پریپیئر رکھیں. صحیح، ہر چیز کیونکہ آگے چل کے بہت سارے ایسے برج ہیں، بلکہ آلموسٹ تقریباً سارے برجوں کی جو موومنٹ ہے، جو چال ہے، اس کے اندر کافی زیادہ تبدیلیاں جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ جو اچھا ٹائم آتا ہے اس کے لیے لوگ پریپیئر نہیں ہوتے. اور ویسے بھی مطلب فار ایگزامپل جیسے لوگ ہیں، موسم چینج ہوتے رہتے ہیں. انسان جب خوش ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے تو اس کو فیل نہیں ہوتا، چاہے سردی ہے، گرمی ہے، جو بھی ہے وہ چیز اس کو یاد نہیں رہتی. لیکن یہ ہے کہ مینٹلی طور پہ پریپیئر جو ہے ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر نہیں ہوں گے، بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو جب لائف کے خاص حصے میں جاتے ہیں، مطلب فار ایگزامپل بہت سارے ایسے ہمارے بہن بھائی ہیں جو میرے سے پوچھتے ہیں جو 40+ ہو جاتے ہیں کہ ابھی ہم 40 کے ہو گئے ہیں یا 50 کے ہو گئے ہیں، ابھی تک ہم نے زندگی میں جس طرح چاہتے تھے، جو اچیومنٹ ہماری تھی، ہمیں وہ ملی نہیں ہے. ہم نے محنت بھی بہت کی، ہم نے اسٹرگل بھی بہت کی، لیکن محنت وہ ہوتی ہے کہ جب سر پہ پڑتی ہے تب کی جاتی ہے. ایک محنت وہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے سے پریپیئر رکھیں کہ اس ٹائم کے لیے آپ نے کس طرح رہنا ہے. کیونکہ 40 سال کی ایج ایسی ہے کہ اس کے بعد انسان اتنی زیادہ اسٹرگل محنت نہیں کر پاتا جتنا اپنی ینگ ایج کے اندر اسٹرگل جو ہے کر پاتا ہے. تو ویسے بھی اب ریشو اس طرح کی ہوتی جا رہی ہے کہ 30 سال کے بعد ویسے بھی آپ جتنی مرضی محنت اسٹرگل کریں تو اس کے بینیفٹس اتنے زیادہ آپ کو نہیں ملتے جو آپ کو ارلی ایج میں مل جاتے ہیں. تو اسی لیے کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو اپنے لیے آسان کریں، اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں. اپنی لائف کو جتنا زیادہ آپ کمپلیکیٹڈ کریں گے اتنی زیادہ کمپلیکیٹ وقتی طور پہ تو آپ کو ایزی لگے گی، لیکن آگے چل کے پھر بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا حسن جان صاحب، جن لوگوں پر 60 چل رہی ہے آج کل، ان پر آج کے لیے کچھ اسپیشل ہے؟ آج کل اگر دیکھوں تو کسی پہ بھی 60 نہیں ہے، کیونکہ جس کی وجہ سے 60 ہے وہ پلانٹ ویسے ہی آخری ڈگریز پہ ہے کہ اس کے نہ تو کوئی پازیٹیو اثرات آ رہے ہیں، نہ کوئی نیگیٹیو اثرات آ رہے ہیں. تو 60 جو ہے وہ ایک طرح کی آج کل ہے ہی نہیں کسی بھی زوڈک سائن کے پر. اگر ہے بھی تو اس کے اثرات کوئی نہیں ہے. تو اسی لیے 60 جو ہے ویسے بھی جب زحل اپنی پوزیشن چینج کرے گا تو جن لوگوں کی 60 ہوگی ان کو نیگیٹو کے بجائے پازیٹیو اثرات دینا شروع کر دے گا. اور بلکہ اس دوران اگر کسی کی 60 لگ رہی ہے تو لوگوں کو لاس ہونے کی بجائے ان کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس کے لیے بھی یہ کہ اگر کوئی آپ کام شروع کرنا جا رہے ہیں تو کسی اچھے ٹائم پہ کر لیں، تو اس سے یہ کہ مزید اس کے اندر بہتری آ جائے گی کہ جو ڈیلے آ رہے ہیں کاموں میں، کام جو آپ کے رک کے ہو رہے ہیں وہ آن دا ٹائم جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گے. صحیح. آپ لوگ اگر جاننا چاہیں گے، ناظرین جن لوگوں نے ابھی ٹیون ان کیا ہے، پھر سے بتاتے چلوں، اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کوئی اسپیشل کام شروع کرنا ہے، کوئی بزنس شروع کرنا ہے، شادی کرنی ہے، ٹائم چاہیے، آسپیشیس ٹائم کیا ہونا چاہیے، بیکاز وقت جو ہے وہ بہت ہی اہم ہوتا ہے، بہت ہی ضروری ہوتا ہے کوئی بھی کام شروع کرنے کے لیے. تو آپ لوگ کال کر کے جان سکتے ہیں کہ آپ اپنا ڈیٹ آف برتھ، اپنی ڈیٹیلس دے سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ آپ کا جو اسٹار ہے وہ کمپیٹیبل ہے آپ کے جو ساتھ والا پلانٹ اسٹار ہے اس کے ساتھ، بزنس پارٹنرز کے ساتھ، اپنے پارٹنرز کے ساتھ. اور اس کے علاوہ ایجوکیشنل پرابلمز ہوتی ہیں، مائیں جو ہیں وہ پریشان ہوتی ہیں، بچے جو ہیں پڑھتے ہی نہیں ہیں کبھی کبھی، تو ان کے لیے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں نہیں پڑھتے آپ کے بچے. میں بھی کہیں نہ کہیں ان کے جو پڑھنے والے پلانٹس ہیں وہ لائک ان کو الاؤ نہ کر رہے ہوں، یا کبھی ہو جاتا ہے ایسا مسئلہ کہ پلانٹس کی کچھ ایسی چینجز آ جاتی ہیں کہ بچوں کا دل نہیں لگتا پڑھنے میں، یا کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے. آپ بالکل جان سکتے ہیں ٹیلی فون لائنز آر اوپن، اسٹل اوپن فار یو. اور اس کے علاوہ جو لوگ آن ایئر بات نہیں کرنا چاہتے آپ لوگ کسٹمر سروس سے رابطہ کر سکتے ہیں.
اور ہم نے زنجان صاحب سے بھی بات کی ہے، آج کی تاریخ کے حوالے سے کافی باتیں ہو چکی ہیں. اب ہم زنجان صاحب سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. زنجان صاحب ابھی آپ نے ایک ٹرم یوز کی تھی لونلینس، جی تنہا جو لوگ رہنا پسند کرتے ہیں، اور پھر بعد میں آج کا دن کافی لوگ ایسا کریں گے، اور پھر شام کے وقت آپ نے بولا تھا کہ ان کو ڈپریشن ہو سکتا ہے اور وہ ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ پریشانی ہو سکتی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کس پلانٹ کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو سم ٹائمز ایسے فیل ہوتا ہے، یا لوگ کیوں تنہا رہنا پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر چونکہ ابھی لیٹسٹ جو ریسرچ ابھی چل رہی ہے اس وقت، ایک نئی اسٹرالوجی آئی ہے جس کو ہم چائنیز اسٹرالوجی بھی کہتے ہیں. وہ بیسیکلی بیس کرتی ہے ٹپس کے اوپر، جتنی بھی اسٹرالوجی ہے. اب اس کے اندر ٹپس جو ہیں کیا ہیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ کسی بیم کے نیچے بیٹھے ہیں، جی ٹھیک ہے، اگر آپ کا آفس ہے، آپ کے سر کے اوپر بیم ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی چیئر یا ٹیبل یا آپ کا بیڈ جو ہے اس کے نیچے اپنا بیٹھیں نہ سوئیں، کیونکہ اس بیم نے پوری بلڈنگ کا ویٹ اٹھایا ہوا ہے. اس کا جو ویٹ ہے، اس کی جو ویوز ہیں وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ وہ آٹومیٹیکلی آپ کے مائنڈ کو افیکٹ کرتی ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر بہت زیادہ آتی ہیں. پھر ڈپریشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ ڈارک لائٹ کے اندر رہتے ہیں یا اندھیرے کے اندر رہتے ہیں، ان کے اندر نیگیٹو ویوز جو ہیں یا نیگیٹو وائبس جو ہیں بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دوسروں کے لیے غلط سوچنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کے لیے نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتے ہیں. جتنا زیادہ آپ روشنی میں بیٹھتے ہیں، جتنا زیادہ آپ لائٹ میں بیٹھتے ہیں، اسپیشلی جو وائٹ لائٹ ہے یا یلو لائٹ جو ہے اس کے اندر آپ جتنا زیادہ بیٹھتے ہیں، اتنی زیادہ پازیٹیو ویوز جو ہیں یا پازیٹیو وائب جو ہیں وہ آپ کے مائنڈ سے نکلتی ہیں دوسروں کے لیے. اور جو لوگ ڈم لائٹ میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے رومز میں، آفیسز میں جو ہیں وہ اندھیرا، بالکل اندھیرا کر کے بیٹھتے ہیں. تو جو لوگ اس طرح کا کرتے ہیں تو یہ اسٹریٹ اوے انڈیکیشنز ہیں دیر از سم تھنگ رانگ، کہ آپ کی لائف میں کچھ نیگیٹیوٹی چل رہی ہے، کہ آپ جو ہیں اپنے آپ کو بالکل اندھیرے کے اندر رکھتے ہیں، بند رکھتے ہیں کہ آپ کی جو ایکسیس ہے وہ دوسروں تک نہ ہو سکے. یہ اگر آپ کسی کو نہیں بتاتے تو یہ پھر بھی بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ہوتی ہے، کہ آپ اپنے آپ کو جتنا اندھیرے میں رکھیں اتنا زیادہ جو ہے آپ چڑچڑے ہوتے جائیں گے، اتنا زیادہ آپ کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا، دنیا سے آپ کٹ آف ہونا شروع ہو جائیں گے. بیکاز اسٹرالوجی کے اندر جو ڈارکنس ہے، جو کالا رنگ ہے، وہ کچھ ایسے پلانٹس کے ساتھ منسوب ہے جو نیگیٹیوٹی زیادہ کریٹ کرتے ہیں. تو اسی لیے اندھیرے میں رہنے سے یا اکیلے رہنے